اجمعین اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیکہ، محبت سے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ ہم یہاں سے پڑھیں مصطفیٰ وہاں سے سنیں، ان کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام۔ چہرہ مصطفیٰ اصل قرآن ہے، عاشقوں کی تلاوت پہ لاکھوں سلام۔ الحمدللہ آپ اور میں اور ہم سب ایک ولی کامل کے زیر سایہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور جس کی نسبت یہ پروگرام منسوب ہے اس کی بھی تعریف کی کوئی حد نہیں ہے۔ لامحدود عظمت والی وہ ہستی ہے، لامحدود شانوں والی، رفتوں والی، کمالات رکھنے والی وہ ہستی ہے جس کے نام کے پیچھے آج ہم سب یہاں پر جمع ہیں، اور اسے کہا جاتا ہے حسین ابن علی۔ تو ہم نے شروع سے لے کر آخر تک محفل میں زندہ دلی کا ثبوت دینا ہے۔ ہمارے جتنے معزز ہر خاص و عام سارے ہی جو سرکار کی محفل میں آتے ہیں وہ سارے ہی معزز ہوتے ہیں، کیونکہ انہیں سرکار خود بلاتے ہیں۔ تو یہاں اب میں کہوں کوئی خاص معزز ہے تو میرے لیے سارے ہی معزز ہیں، تو لہذا اللہ پاک تساں سارے نانا اپنی بارگاہ قبول کرے۔ ہمارے عظیم پاکستان کے ثنا خان، بڑی پیاری پر سوز آواز رکھنے والے ہمارے احمد نواز صاحب، بڑی پیاری شخصیت، عظیم ثنا خان ہیں، اور جب یہ نعت شریف پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو مدینے والی کی گلی کے راستے کا کچھ جھلک نظر آ جائے گی۔ اسی کے ساتھ ہمارے آستانے کے بڑے محبت والے سجاد صاحب، پھر ہمارے ملک الفراز سرفراز صاحب، عبد الرحمن صاحب، حسن حاجی یاز صاحب، اور ساڑھے نعیم صاحب، ساڑھے راجہ نوشین صاحب، دیکھا ہے ماشاءاللہ سارے۔ ہم اگر نام یاد لینا شروع کریں تو وہ جن کی محفل ہو رہی ہے انہیں پتہ ہے میری محفل میں کون کون آیا ہے۔ میں وہ اکثر کہتا ہوتا ہوں نا کہ کہا کسی شاعر نے کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ آقا کی ثنا خوانی دراصل عبادت ہے، ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں، ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں۔ تو میں نے کہا آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، اتنے ساڑھے قاری اکبر عاقب صاحب بھی آ گئے، یہ بھی بڑی محبت والی شخصیت ہیں جی، بڑی پیاری شخصیت ہے۔ یہ بہت ہی ساڑھے عاقب کے قاری عاقب صاحب ہیں، اور عظیم ثنا خان ہے یہ بھی، اور ماشاءاللہ ان کے پچھلے دنوں میں ان کے گاؤں میں گیا تھا، انہوں نے مجھے دعوت دی تھی، اور یقین مانیں کہ جب ان کے وہاں میں گیا تو میں نے ان کے بچے کو دیکھا تو اس کے دل میں عشق نبی کی جھلک نظر آ رہی تھی، اور ان کے والد گرامی پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ آصف رحمۃ اللہ علیہ پچھلے دنوں دنیا سے پردہ کر گئے، جنازے میں بھی میں گیا تھا، اور مجھے وہاں جا کر پتہ چلا کہ واقعتاً جو عشق نبی رکھنے والے ہوتے ہیں نا تو ان کی آل بھی ساری کملی والے کی غلام ہوتی ہے۔ تو باقاعدہ اب میں آغاز کرتا ہوں تھوڑا میں، اور اس کے بعد پھر نعت خوانی کا سلسلہ شروع ہوگا۔ یہ کہ بات باندھے کفن کو سر سے نکلے حسین گھر سے، باندھے کفن کو سر سے نکلے حسین گھر سے، بیمار بچی ان کا دامن پکڑ کے بولی، بیمار بچی ان کا دامن پکڑ کے بولی، میں صدقے جاؤں بابا چھوڑو نہ مجھ کو تنہا، یہ سن کے ابن حیدر بولے یوں اشک گر کر، جاتا ہے کون لے کر بیمار کو سفر پر، جاتا ہے کون لے کر بیمار کو سفر پر، اے میری پیاری بیٹی کوئی نہیں ہے تیرا لیکن مجھے پتا ہے اللہ بہت بڑا ہے۔
لیکن مجھے پتا ہے اللہ، محبت سے بولیں اللہ بہت بڑا ہے۔ آج ہماری یہ عظیم بزم اور پر رونق اور امام حسین علیہ السلام کی خاص نگاہ، اولیاء اللہ کی خاص نگاہ، حضور تاجدار بھرکو خواجہ پیر فقیر عبداللہ سرکار کی خاص نگاہ، حضور تاجدار چورا خواجہ فقیر محمد چورائی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی خاص نگاہ ہے یہاں پہ۔ ہمارے معزز خاصان تمام احباب کا اللہ پاک یہاں پر آنا قبول فرمائے۔ ملک اشتیاق صاحب، ملک برادر اور سعادات اکرام یہاں پر موجود ہیں۔ ہمارے سے پہلے شاندہ احمد چشتی، اور اس کے بعد ہمارے بڑی پیاری شخصیت قاری عاقب ہاشمی صاحب، اور اصل میں بڑے سونے اپنا ساجد صاحب ہاشمی صاحب، انہاں سارے نے اپنا رنگ تکایا، سارے مہمان آئے، انہاں بھی کلام پڑھیا، جنہوں نے نذرانہ عقیدت بارگاہ امام حسین علیہ السلام میں بھیجا۔ یقین جانیے گا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حسین ہی کے صدقے ان کی جنا بیڑا پار کر دے گا۔ اب کوئی بندہ یہ نہ سوچے کہ ہم جس محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں یہاں بیان یا معین الدین کر رہا ہے، یہاں نعت قاری عاقب صاحب پڑھ رہے ہیں، یا شاندہ احمد چشتی پڑھ رہے ہیں، یا یہاں سے پہلے نواز احمد صاحب پڑھ رہے تھے، بلکہ یہاں پر براہ راست فیضان جو چل رہا ہے وہ امام حسین کے دربار سے چل رہا ہے۔ محفل کو وہ چلا رہے ہیں، رنگ وہ بنا رہے ہیں، اور ہمارے دلوں کے اندر وہی نور پیدا کر رہے ہیں۔ میں تو کی دسا بعض نام ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا نام لینے سے بھی دل میں دور آ جاتا ہے۔ کدے تسی کہو نا، کدے کہو یزید تے دل وچ نور آن جڑا ہے وہ بھی چلا جاتی، اور اگر کہو کہ امام عالی شان نواسہ رسول جنتیوں کے سردار اور خاتون جنت کے دو لال جن کا نام امام حسین ہے تو دل میں نور ہی نور آ جاتا ہے۔ میں آپ کو اتنا چھوٹی سی گل یہ ہے کون، میں ایک چھوٹی سی گل، ہر چیز کو پہچاننے کے لیے انسان اسی کے لیے جدوجہد کرتا ہے جس کی اس کو پہچان ہوتی ہے۔ اگر ملک صاحب کا موبائل پیا ہوا ٹچ موبائل ہوں انہاں کی قدر ہے تے رکھیا ہے۔ ایک دور سی میں اس موبائل نہ بڑی نفرت کرنا تھا، من پتہ نہیں سی رہا ہے کہ ادھر سمن کیا جی موبائل وڈا رکھو بڑی ضرورت تھی جو میں چھوڑو دفعہ کرو اے مصیبت نہیں ہے جی آپ، لیکن آج ضرورت سمجھ آئی اس نے اندر کہ کوالٹیاں ساری ضرورت بن گئی تھی، آج اساں رکھا ہوا ہے۔ جب ہمیں اس کے اندر کے فضائل کا پتہ چلا تو ہم نے اس کو لیا ہے، یہ بات ہے۔ اگر اس کے فضائل کا نہ پتہ ہوتا تو آج میں نے بھی یہ موبائل لینا نہ آپ نے لینا تھا نہ ہم نے لینا تھا۔ بات یہ ہے قدر اس وقت ہوتی ہے جب آدمی کو آشنائی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر ذی جان کے اندر جس کے اندر ذرا سا بھی نبی کا نور ہے اس کے اندر امام حسین کی قدر جما دی ہے۔ اب جب تک وہ امام عالی شان کے مقام کو نہیں سمجھے گا تو قطعاً وہ امام حسین کے مقام کو بھی نہیں سمجھ سکتا۔ اب سمجھنے کے لیے کیا ہے، ذرا غور سے، میں نے بس 2 منٹ آپ سے بات کرنی ہے، ذرا 2 منٹ سے بالکل آپ نے اپنے دلوں کو برتنوں کو صحیح رکھنا ہے۔ سنیے گا، ایک دفعہ یہ ہوا کہ نبی پاک علیہ السلام تشریف فرما تھے اور حضور نے لنگر تناول فرمایا۔ لنگر تناول فرمانے کے بعد حضور بیٹھے تو جب بی بی پاک خاتون جنت دیکھا کہ میرے بابا جان اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ بھی دوڑ کر آ کر نبی کے پاس بیٹھ گئی۔ کیا منظر ہوگا وہ، کیا منظر ہوگا کہ دربار رسالت کی کیسی وہ گھڑی ہوگی، دربار رسالت کی کیسی وہ گھڑی ہوگی، حسان کے ہونٹوں پہ جب نعت نبی ہوگی۔ کیا
منظر ایسی جی تو جی کیا منظر ہو سی کہ جدو بی بی پاک بھی آ کر بیٹھ گئیں، مولا کائنات علی بھی آ کر بیٹھ گئے، اب دو بچے اندر کھیل رہے تھے اور وہ نواسہ رسول تھے، جب دیکھا میرے بابا بھی وہاں ہیں، میری ماما بھی وہاں ہیں، میرے نانا بھی وہاں ہیں، تو دوڑتے ہوئے آ کے وہ بھی پاس بیٹھ گئے۔ جب وہ بھی آ گئے تو یہ اب مقام آ گیا ہے سمجھنے کا کہ ان کی عظمت کیا ہے، ان کی عظمت کیا۔ اب یہاں سمجھا، اب کون سمجھے گا؟ میں سمجھوں گا؟ نہیں۔ آپ سمجھیں گے؟ نہیں۔ دنیا کا کوئی عالم سمجھے گا؟ نہیں۔ کوئی فاضل سمجھے گا؟ نہیں۔ بلکہ حسین کو وہ سمجھے گا جسے اللہ سمجھا دے گا، جسے اللہ سمجھا دے گا۔ 7 آسمان، پہلا، پھر 500 سال کی راہ، دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، 500 سال کی راہ، 7 آسمان عبور ہوئے، پھر اس کے بعد سدرۃ المنتہا وہ عبور ہوا، پھر اس کے بعد لامکان وہ عبور ہوا۔ اب اللہ تعالیٰ جلوہ گر ہے اپنے عرش معلیٰ پر۔ اللہ نے وہاں سے دیکھا، جبریل ذرا جلدی جلدی کر، تیاری کر، کیوں کیا ہوا ہے؟ آج دیکھنے والا منظر ہے، منظر بڑے ہی کمال کے ہیں، مصطفیٰ کے در کا ہر منزل کمال کا منظر ہے، لیکن آج جو منظر ہے یہ بڑا کمال کا ہے، قیامت تک کے لیے اس منظر کو میں نے تاریخ بنا دینا ہے۔ ویسے بڑے منظر کمال کے ہیں، اور منظر کمال کے دیکھیں۔ جبریل آئے نا نبی کی بارگاہ میں، کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہاں کیوں جبریل کوئی وحی لے کر آیا؟ نہیں یا رسول اللہ، آج وحی شوئی نہیں لے کر آیا، صرف دیدار مصطفیٰ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ پھر چلے گئے، پھر واپس آ گئے، السلام علیکم یا رسول اللہ، کیوں آئے ہو؟ حضور آپ کا دیدار کرنے کے لیے آیا ہوں۔ 70 بار ایک دن میں مصطفیٰ کے در پر جبریل آ رہے ہیں، 70 بار۔ آخری بار حضور کیا سنو جبریل ذرا بتا، تو نے جنت کو بھی دیکھا، تو نے جو نا آدم کا دربار بھی دیکھا، تو نے شیش کا دربار بھی دیکھا، تمام درباروں پر پھرا، مزہ کہاں پر آیا ہے؟ تو جبریل کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، میں نے جنت کو دیکھا، جنت کی گلیوں کو دیکھا، میں نے تمام دنیا کو دیکھا، نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا مزہ جو مدینہ کی گلیوں میں دیکھا، جو میں نے مدینے کی گلیوں میں پڑھے تھے نا شاندیب نے اسلام کلام کہ وہ سوئے لالازار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ اس گلی کا، وہ گلی کا ذکر اعلیٰ حضرت کر رہے ہیں امام احمد رضا خان بریلوی، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ ہائے غافل، کیا وہ جگہ ہے، ہائے کیا وہ جگہ ہے جس میں، وہ جگہ ہمیں یاد کرا رہے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، کہ 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں، 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں، یہ اعلیٰ حضرت اس گلی کا پتہ بتا رہے ہیں۔ اور آئیے امام عالی شان کے دربار میں جاتے ہیں، وہاں جا کر ان کی عظمت کو ذرا سلام کرتے ہیں۔ جبریل، ہاں جی جلدی جاؤ، کہاں جانا ہے؟ میرے نبی کے دربار میں جانا ہے۔ منظر بڑا تاریخی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ آج ایک طرف حسن ہے، ایک طرف حسین ہے، ایک طرف علی ہے اور ایک طرف فاطمہ الزہرا ہے۔ جائیں جلدی، اور کچھ پانا ہے تو آج پانے کا دن آ گیا ہے۔ کیوں؟ اے اللہ کے نبی، میں تو 1000 مرتبہ بارگاہ رسالت میں گیا، پر میں نہیں، آج عطا کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ اے جبریل، تو واقعی فرشتوں کا سردار ہے، لیکن آج تیری سرداری میں اور رنگ آ جائے گا، جا کر اس کملی میں جا کر چھپ جا، جا اس کملی میں چھپ جا، پناہ لے لے۔ اگر تو نے آج یہاں سے پناہ لے لی تو سب فرشتوں کا تو سردار ہو جائے گا۔ جبریل وہاں سے دورے آ کر دربار رسالت میں بیٹھ گئے اور کہتے ہیں یا رسول اللہ السلام علیکم، ادب کے ساتھ فرشتوں کا سردار جبریل آپ کو سلام پیش کرتا ہے۔ اچھا جبریل کیسے آنا ہوا؟ یا رسول اللہ یہ جو آپ نے کملی اوڑی بھی ہے نا، جس میں ایک محمد ہیں، ایک علی ہیں،
ایک محبت سے بولیں علی ہیں، ایک علی ہیں، دوسری فاطمہ ہیں، اور دو جنت کے پھول حسن و حسین ہیں۔ جی حضور میں ہاتھ جوڑ کر عرض کرنا، اس کملی بھی تھوڑی سی جگہ مان بھی دے دے۔ اور حضور کہتے ہیں جبریل چھوڑ، یہ درویشوں کی کملی ہے اور فقیروں کی کملی ہے، تو جبریل ہے ہم درویش ہیں۔ کہا نہیں، اس درویشی سے ہی جبریل کو آج عزتیں ملیں گی۔ اللہ چل جبریل پھر کیا کہنا چاہنا ہے؟ حضور من جب تک تسا بینڈ نہیں دینا میں واپس نہیں جانا۔ حضور کیا اپنی پش کو میری پش کے ساتھ لگا لے، پش کو میری پش کے ساتھ لگا لے۔ سنیے گا ذرا، بڑی خاص میں آگے نکتہ سمجھانے لگے۔ جبریل نے آئے، منہ اس پر سے کتاب نبی پاک نال پش جوڑ کے بہ گئے۔ جب پش جوڑی ہے، اللہ نے اعلان کیا اے جبریل جلدی واپس آ جا، تیرے لیے ہم نے ایک انعام رکھا ہے، جلدی واپس آ، انعام ہے تیرے لیے۔ کیا انعام ہے؟ اگر مٹا دے اپنی ہستی کو، اگر کچھ مرتبہ چاہیے مٹا دے اپنی ہستی کو، اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانا خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔ مٹانا پڑتا ہے، جھکنا پڑتا ہے۔ جبریل آج انعام ہے۔ یا اللہ کیا انعام ہے؟ فرمایا آج کے بعد جیسے میرے نبی سب نبیوں کے سردار ہیں، جیسا میرا علی سب ولیوں کا سردار ہے، جیسے حسن حسین جنتیوں کے سردار ہیں، جیسے فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، ایسے آج کے بعد تو بھی فرشتوں کا سردار ہو گیا ہے۔ انہی کے در سے ملا جو ملا، جھک گیا انہیں ملا۔ اچھا اب یہاں سنیے گا میری بات۔ جبریل کو پش کے ساتھ جوڑا کس نے؟ نبی پاک نے۔ اور اللہ نے کیا کہا؟ ہم نے تجھے فرشتوں کا سردار بنا دیا، تو جو پش کے ساتھ جڑ جائے اسی تو مل گئی سرداری، تو جو پش سے باہر آ رہا ہے پھر اس کا مقام کیا ہے؟ جو باہر آ رہا ہے پش سے، اور جس کا نام فاطمہ الزہرا ہے اور جس کی آل کا نام حسن و حسین ہے، پھر ان کا مقام اور شان وہی سمجھ سکتا ہے جس کے دل میں اللہ نور ڈال دیتا ہے۔ خودی نے دل سے پوچھا کہ بتا کیا حسین ہے، خودی نے دل سے پوچھا کہ بتا کیا حسین ہے، دھڑک دھڑک یہ بول اٹھا صدا صدا حسین ہے، دھڑک دھڑک یہ بول اٹھا صدا صدا حسین ہے۔ شان اہل بیت دیکھ، ارے سبھی کے سب مثال ہیں، شان اہل بیت دیکھ سبھی کے سب مثال ہیں، نہیں کوئی حسین سا، حسین بس حسین ہے، نہیں کوئی حسین سا، حسین بس حسین ہے۔ عمر سے چل عمیر تک، بشر سے چل بشیر تک، ارے بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے، بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے۔ عجب لڑی ہے جنگ بھی، عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے، وہ اس سے بڑھ کے جیت کیا، یزید تھا حسین ہے۔ ہر دل میں حسین ہے، ہر مسجد میں حسین ہے، ہر مقام پر حسین ہے، ہر خانقاہ میں حسین ہے، جہاں عاشق نبی بیٹھا ہے وہاں حسین کی محبت بھی اجاگر ہے۔ ہمیں یزید سے کوئی مطلب نہیں ہے، جو یزید کو رحمت اللہ کہتے ہیں قیامت آپ پہ پکت لے ہو، اور ہم حسین کو حسین علیہ السلام کہتے ہیں کیونکہ انہی کی وجہ سے ہم نے جنت میں جانا ہے۔ مطلب میرا کلام ہے پیچھے میں لکھا ہے، آپ کو پڑھے ہو کدھر؟ وہ یہ ہے کہ دل کی زمین پر ہے قبضہ حسین کا، دل کی زمین پر ہے قبضہ حسین کا، ارے یہ محفل بھی حسین کی ہے، ذکر بھی حسین کا۔ محفل میں اور بھی سرور آ جاتا ہے، محفل میں اور بھی سرور آ جاتا ہے، لگتا ہے نعرہ جب حسن و حسین کا۔ میں سے ایک مصرع ہے، یزیدیوں سے کہہ دو حسین اب بھی زندہ ہے، یزیدیوں سے کہہ دو حسین اب بھی زندہ ہے، رہے گا تا حشر یوں چرچا حسین کا۔ معین کو یہ فخر ہے کہ ہم سب کے سب حسینی ہیں، ارے یہ دل بھی حسین کا ہے، جان بھی حسین کی ہے۔ یزید ملعون تھا،
یزید کون تھا؟ ملعون تھا۔ یزید وہ تھا جو اس وقت اسلام کے دائرے سے خارج ہو گیا تھا جب اس کے دور حکومت میں نواسۂ رسول پر ظلم و ستم کیا گیا۔ یاد رکھیے گا، مٹی میں مل گئے ارادے یزید کے، مٹی میں مل گئے ارادے یزید کے، آج بھی بلند ہے پرچم حسین کا، آج بھی بلند ہے پرچم حسین کا، رہ گا تا حشر یوں چرچا حسین کا۔ یہ آپ یقین مانیں کہ میں تساں دساں کہ اللہ پاک نہ بڑا ہی کرم ہے کہ اللہ اساں حسینیاں بھی رکھیا ہوا ہے، انہاں بدقسمتاں بھی نہیں رکھیا جیڑے اج یزید معصوم یا مظلوم سمجھنے، بلکہ ہمارے لیے ہر مقام پر، ہر محفل میں، ہر جگہ پر اگر اول لسٹ ہے تو وہ حسین ابن علی ہے۔ اور حسین نے بیعت نہ کر کے یہ بتا دیا کہ ہر دور کی یزید کی بیعت حرام ہے، ہر دور کے یزید کی بیعت حرام ہے۔ اس وقت وہ امام حسین تھے اور وہ یزید تھا، اب حسین کا غلام ہے اور یہاں یزید بھی پھر رہے ہیں۔ میرے مرشد پاک خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ ہر طرف رہتے ہیں یزیدی امام، کیسے یہ ہو سکتے ہیں صاحب ذی شان؟ اللہ پاک ساڑھے اس ذوق شوق نو قبول فرمائے۔ جتنے ہی اب آپ تسی آئے ہو، میں ایک آخری تو ایک نصیحت کرنا، پھر میں گل مکانا چھوٹے ختم پر۔ ہم نے آج یہاں سے یہ درس لے کر جانا ہے حسین کون تھے۔ ہم نے صرف لنگر نہیں کھانا، بلکہ یہ محفل کا مطلب یہ نہیں کہ صرف یہاں ہم نے لنگر بنایا ہے، بلکہ اصل لنگر جو حسین 1400 سال پہلے ہمیں دے گئے تھے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے، اے حسین بتائیں آپ نے یزید کی بیعت کیوں نہیں کی؟ فرمایا وہ بے نمازی تھا۔ حسین آپ نے یزید کی حکومت کو کیوں نہ مانا؟ کہا وہ شرابیہ تھا۔ اے حسین آپ نے یزید کے آگے سر خم کیوں نہ کیا؟ حسین کہتے تھے میرے نانا کی سنت کو چھوڑنے والا تھا اور میں کبھی بھی اس کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا جو میرے نانا کی سنتوں کو ترک کرتا ہو۔ یہ بات تھی نا۔ آج دیکھیے گا کہ اگر ہم واقعی حسین والے ہیں تو فجر کے ٹائم ہمیں اٹھنا پڑے گا، اگر ہم حسین والے ہیں تو ظہر کے ٹائم ہمیں اللہ کے حضور سجدہ ریز ہونا پڑے گا، نماز ادا کرنی پڑے گی، سنت کی پابندی کرنی پڑے گی۔ پھر یقین مانیے گا اگر ہم نے سبیل نہ بھی لگائی، ہم نے لنگر نہ بھی پکایا تو حسین کا فیضان جاری ہو جائے گا۔ کبھی سوچئے گا حسین کا چہرہ کیسا تھا؟ حسین کے چہرے پر داڑھی سجی ہوئی تھی، حسین کے سر پر امامہ سجا ہوا تھا، حسین آتے تھے تو پتہ چلتا تھا ابھی آسمان سے چاند زمین پر آ گیا ہے۔ اسی طرح ہم نے یہ سبق لے کر جانا ہے۔ اللہ پاک تو سر نانا قبول فرمائے۔ ساڑھے تاجدار چورا شریف حضور پیر سید سعادت علی شاہ صاحب مدد اللہ علی، آپ بھی علیل تھے کافی دنوں سے، اور اللہ پاک انہیں بھی شفاء کاملہ عطا فرمائے۔ اور یہ جو اولیاء اکرام ہیں ان کے دروں پر جا کر ہمیں بھی خدمت کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ یہ آپ کوشش کیا کریں جہاں بھی اللہ کے ولی ہوں وہاں پہنچا کریں۔ تو اب نہیں سب اور ذرا ختم پڑھو، آرام نہ دعا، کوئی ٹینشن نہیں، اذان ہو جیسی، کوئی ٹینشن کوئی نہیں، رولا پانے کی ضرورت نہیں، آؤ۔